بڑھتا ہوا وزن آج کل ہر دوسرے مرد اور عورت کی مین پریشانی ہے۔ ہم بہت سی ڈائٹ اور ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وزن کم ہوتا ہی نہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وزن کم کیسے ہوگا اور کن چیزوں سے ہوگا۔ اسی طرح موٹاپے اور وزن کم کرنے سے متعلق چند غلط مفروضے جن کے بارے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ وزن کم کرنے کے بارے میں 5 ایسے غلط بے بنیاد مغالطے جن کی سائنس بھی تردید کرتی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں شبانہ امان، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کچھ لوگ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے دوست کا ایک ہفتے میں 1 کلو وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کا وزن ایک طرح سے کم نہیں ہوتا۔ مختلف لوگوں کی توانائی ہارمونز کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں آپ کے جسم کا نمک اور ذہنی تناؤ کم کرنے میں اہم کردار کرتے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ جو لوگ ایک ہی کھانا کھاتے ہیں اور ایک ہی مقدار میں ورزش کرتے ہیں وہی وزن کم کرتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے بارے میں بہت سے مشورے دیے جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنے کی خواہش کے باعث ہم صحیح اور غلط کی معلومات کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہم کھانے پینے کی ایسی عادت اپنا لیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی ہی غلط معلومات سے بچنے کے لیے میں یہاں ایسے 5 مغالطے آپ سے شیئر کر رہی ہوں جنہیں بہت سے افراد سچ مانتے ہیں۔ نمبر 1، وزن کم کرنے کا واحد طریقہ باقاعدگی سے سخت ورزش کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ زندگی میں چھوٹی موٹی ایسی تبدیلیاں لا کر جن پر آپ باقاعدگی سے عمل کر سکیں، ان سے بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ متحرک ہونا۔ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس NHS کے مطابق ایک عام بالغ شخص کے لیے ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی جسمانی سرگرمی ضروری ہے۔ یہ سرگرمی تیز تیز چلنا یا سائیکل چلانا بھی ہو سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ جتنی کیلوریز کھا رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو جلانی ہے۔ نمبر 2، وزن کم کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ سے بچیں۔ 90 اور 2000 کی دہائی میں کم کاربوز والی غذائیں بہت مشہور تھیں، لیکن اب زیادہ تر لوگ انہیں پسند نہیں کرتے۔ لیکن اگر انہیں صحیح مقدار میں متوازن غذا میں شامل کیا جائے تو یہ وزن بڑھانے کا سبب نہیں بنتی، جب تک آپ اس پر مکھن اور کریم وغیرہ شامل نہ کریں۔ اناج اور براؤن روٹی، چاول یا رائی سے بنی ڈبل روٹی جیسے کاربوہائیڈریٹس کھانا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور آلو کھاتے ہوئے کوشش کریں کہ ان کا چھلکا نہ اتاریں تاکہ آپ کی خوراک میں فائبر کی مقدار برقرار رہے۔ نمبر 3، کچھ غذائیں چربی جلانے میں مدد دیتی ہیں اور آپ کا ہاضمہ بڑھاتی ہیں۔ کچھ پرہیزی کھانوں میں انگور، لال مرچ یا سرکے کے استعمال کا مشورہ اس بنا پر دیا جاتا ہے کہ یہ چربی ختم کرتی ہیں، اس لیے وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ کسی کھانے سے آپ کی چربی نہیں جلتی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے یا آپ کا ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے اور بالآخر آپ کا وزن متاثر ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی پابندیوں اور ان چیزوں کو استعمال کر کے کم ہونے والا وزن یہ سب چھوڑتے ہی ایک بار پھر بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، کم چربی یا چربی سے پاک لیبل لگی غذائیں ہمیشہ صحت مند متبادل ہوتی ہیں۔ ڈبوں میں بند خوراک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں مصنوعی ذائقے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ چربی کو کم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذائقوں کی کمی کی تلافی کی جا سکے۔ دوسری طرف میو کلینک کا کہنا ہے کہ چربی ہمیں پیٹ بھرے ہونے کا احساس دلاتی ہے، جس سے ہمیں کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ کیلوریز کم کرنے کے لیے چربی سے پاک خوراک کا انتخاب الٹا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس سے فوراً بعد ہی ہمارا اسنیکس کھانے کو دل کرتا ہے۔ اور نمبر 5 پر ہے ہمارے پاس آج کا آخری مغالطہ، جو کہ بہت زیادہ مت پالے ہوئے ہے۔ کھانوں کے بیچ اسنیکس نہ کھانے سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بالکل جھوٹی اور بے بنیاد بات ہے۔ وزن کم کرنے میں اسنیکس مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ یہ اسنیکس کس قسم کے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جسم میں توانائی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے کھانوں کے درمیان کچھ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ NHS کی تجویز ہے کہ شوگر، نمک اور چربی سے بھرپور چپس، چاکلیٹ اور دوسرے اسنیکس کھانے سے بہتر ہے فروٹ اور سبزیاں کھائیں۔ ان سے آپ کی اسنیکس کریونگ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو وزن گھٹانے میں بھی مدد ملے گی۔ تو کھانوں کے درمیان اسنیکس کھانا غلط نہیں ہے، بلکہ غلط اسنیکس کھانا غلط ہے۔ تو یہ تھے وہ 5 مغالطے جنہیں سن یا پڑھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ان سے ہمارا وزن گھٹ یا بڑھ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ٹپس اور ٹوٹکوں کے لیے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔